بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت زکوٰۃ کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم نے رمضان سے پہلے اور ہماری کیپٹل سمارٹ سٹی کی جو ٹیم ہے انہوں نے آپ کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا اہتمام کیا ہے۔ جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا جو اس میں ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کی کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ جس شخص کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی اس پر مال کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر کسی شخص کے اندر وہ شرائط نہ پائی جائے تو اس پر وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو ہمارا جو پچھلے پروگرام کے اندر بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ کی کچھ عمومی شرائط ہیں۔ ان عمومی شرائط میں سے ہم نے 3 شرائط آپ کو بیان کی تھی، جس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، نمبر 2 کہ وہ بالغ ہو، اور نمبر 3 وہ عاقل ہو۔ جو اس کی چوتھی شرط ہے کہ مال کا بقدر نصاب ملک میں ہونا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس مال ہوگا تبھی وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور اگر ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب مال کی مقدار کتنی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بیان کریں گے۔ فی الحال آپ اس کی چوتھی شرط یہ لے لیجئے کہ مال کا بقدر نصاب ملک میں ہونا۔ چوتھی بات یہ کہ 5ویں جو اس کی شرط ہے کہ پورے طور پر اس مال پر قابض بھی ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اب مالک ہوتا ہے لیکن وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کا قبضہ نہیں ہے اس پر پھر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اب جیسے فرض کر لے کہ اس کی کیا صورت بنے گی کہ ملکیت میں تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ بنے گی کہ اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو قرضہ دیا اور لاکھوں روپیہ قرضہ دے دیا، اب دوسرا شخص اس قرضے کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کو کنفرم ہے کہ اس نے واپس نہیں کرنا، یا وہاں سے غائب ہو گیا اور کہیں اور ملک چلا گیا، کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب وہ لاکھوں روپے کا یہ شخص مالک تو تھا لیکن اس کی ملکیت میں نہیں، ایسی صورت میں اس شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کی جو دوسری صورت یہ بنے گی کہ اگر ایک شخص کے پاس مال تھا اور مال جو تھا وہ دوسرا بندہ چرا کر لے گیا، اب دیکھیں کہ وہ شخص اس مال کا مالک تھا، ایسا نہیں کہ چوری کرنے کی وجہ سے وہ مال اس کی ملکیت سے نکل گیا، وہ اس شخص کی ملکیت میں تو ہے لیکن وہ اس کے قبضے کے اندر نہیں۔ تو لہذا اگر ایسا مال ہو کہ جو انسان کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسی صورت واقع ہو سکتی ہے کہ انسان نے اپنا کثیر مال جو تھا وہ کسی جگہ دفن کر دیا اور وہ رکھ کر بھول گیا، اور اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ میرا مال کس جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ صورت بھی ایسی ہے کہ اس مقام پر وہ مال کا مالک تو ہے لیکن اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے کہ کہاں ہے، تو شرع اس کو مال ذمار بھی کہتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ اس کے قبضے میں نہیں ہے لہذا اس مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہیں لیکن ابھی جو ہے اس کے قبضے میں نہیں ہے لیکن قبضہ ملنے کی امید ہے، تو ایسی صورتوں پر پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو قرضہ دیا ہے
اور دوسرے جو قرض ہے وہ اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ مال آپ کا ہے، اگرچہ ظاہراً قبضہ نہیں، لیکن قبضے کی امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ، اس مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں جو جی پی فنڈ وغیرہ ہوتا ہے، جی پی فنڈ اصل میں مال آپ کا ہے، اگرچہ ابھی آپ کو ملکیت نہیں دی گئی، لیکن بعد میں آپ کو اس کی ملکیت مل جائے گی۔ اب جب بعد میں اس کو ملکیت ملے گی تو سالہ سال اس کی زکوٰۃ آپ پر بنتی رہے گی۔ وہ اب آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، آپ چاہیں تو اس کی ابھی زکوٰۃ نکالتے، ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے جائیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور دوسری صورت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو وہ مال مل جائے، آپ اس کو کیلکولیٹ کر بعد میں اس کی زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ جب مال آپ کا ہے، اب اگرچہ آپ نے اس کو کریڈٹ پہ دیا ہے، ادھار دیا ہے یا قرض کے طور پر دیا ہے، تو جب تک وہ قرض رہے گا مال تو وہ آپ کا ہی رہے گا۔ ایسی صورت میں جو ہے اس مال کی زکوٰۃ بھی آپ پر لازم ہوگی۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ مال پر قبضے کا ہونا۔ جو اس کی چھٹی شرط ہے کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ اب دیکھیں عام طور پر میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا چلوں کہ شریعت جو ہے جو زکوٰۃ لازم قرار دیتی ہے وہ اضافی مال پر قرار دیتی ہے، جو انسان کی ہر طرح کی ضروریات سے فارغ ہو، ایسا مال جب ایکسٹرا مال پڑا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر مال تو ہے لیکن اس پر قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر قرضہ نکالا جائے تو وہ مال بچتا ہی نہیں، اب یہاں جو ہے شریعت آپ پر زکوٰۃ کو لازم نہیں قرار دیتی۔ اب قرضے کی مختلف صورتیں ہمارے پاس بن سکتی ہیں، اگر ہم اوورآل دیکھیں تو مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ قرض سے مراد یہ ہوگی کہ ہر وہ رقم جو آپ نے دینی ہے، پیبل ہے، جو بھی آپ نے دینی ہے، اب چاہے وہ دستی طور پر دینی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے کوئی جو ہے چیز خریدی، اب آپ نے اس کی دینی ہے تو یہ قرض کی صورت ہوگی۔ یہاں دوسری صورت یہ لے لیجئے کہ آپ نے ایک بندے سے فرض کر لیجئے 1,00,000 روپیہ لیا، اب یہاں دستی رقم لی ہے، اب آپ نے 1,00,000 لوٹانا ہے، یہ قرضے کی صورت بن جائے گی۔ اسی طرح فرض کر لیجئے آپ اپنے کاروبار کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، اب جب خریدتے ہیں آپ نے کریڈٹ پہ چیز خریدی، اب وہ مال تو آپ کی ملکیت آ گیا لیکن مال کے آپ نے پیسے لوٹانے، تو یہ بھی قرض کے اندر شامل ہوگا۔ اسی طرح جو بی سی ہوتی ہے جس کو کمیٹی بھی کہتے ہیں، کمیٹی جب آپ نے ڈالی جو مل گئی وہ تو آپ کی ملکیت ہے، لیکن جتنی کمیٹیاں آپ نے دینی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پر قرض ہو گئی، لہذا یہ بھی قرض کی ایک صورت ہوگی۔ اور اسی طرح جو مکان یا دکان کا آپ نے جو ایڈوانس لیا ہے، اب جب آپ نے لیا ہے تو وہ آپ کی ملکیت تو نہیں بنا، وہ تو دوسرے شخص کا ہے، تو گویا کہ یہ بھی آپ پر ایک قرض ہے۔ جب یہ قرض ہے تو سال کے آخر میں جب آپ حساب نکالیں گے تو آپ اس قرض کو بھی مائنس کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے اندر جو شرط یہ ہے کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، لہذا اگر ایک شخص پر قرض ہوتا ہے تو اب قرض کی صورت میں ایسے مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جو زکوٰۃ کے لازم ہونے کی ایک اور بڑی شرط یہ ہے کہ مال کا نامی ہونا۔ مال کے نامی ہونے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ویلیو، جن کی قیمت بڑھتی ہے، اور کچھ مال ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت نہیں بڑھتی۔
یاد رکھیں کہ 3 طرح کے مال ہمیشہ مال نامی ہوں گے، ویلیویبل ہوں گے، ان کی قیمت بڑھے گی۔ جو مال تجارت ہے یہ ان کی قیمت بڑھتی ہے، عام طور پر بنتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر جو شریعت دیکھتی ہے کہ جو عام جنرل صورت پائی جاتی ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ مال تجارت جو ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو یہ مال نامی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں پڑا ہو، چاہے وہ آپ استعمالی ہو یا استعمالی نہ ہو، اگر پڑا ہے تو یہ مال نامی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو چرائی کے لیے جانور رکھے جاتے ہیں جن سے مقصد تجارت ہوتا ہے۔ دیکھیں جانور بھی ہمارے پاس 2 طرح کے رکھے جاتے ہیں، بعض پالتو جانور ہوتے ہیں اور بعض کاروبار کے لیے رکھا جاتے ہیں۔ جو کاروبار کے لیے رکھے جاتے ہیں جس کو عربی کے اندر سائمہ جانور کہتے ہیں، یعنی ایسے جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر وغیرہ سے چر کر وہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کی بھی خاص مقدار ہے، تو یہ مال نامی ہوگا، تو مال نامی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب جو مال غیر نامی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مال غیر نامی یعنی گھر کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فرض کر لیجئے فریج لے لیجئے، ٹی وی لے لیجئے، گھریلو استعمال کے برتن لے لیجئے، یا گھر کی عام طور پر جو چیزیں ہیں، تو اس کو یہ چونکہ استعمالی ہیں اس اعتبار سے یہ مال نامی نہیں بنیں گے۔ جب مال نامی نہیں بنیں گے تو گھریلو استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں ان پر قربانی بنتی ہے اگر اضافی پڑے ہوں، لیکن بہرحال چونکہ ابھی قربانی کے ہم لوگ مسائل نہیں بیان کر رہے، ابھی ہم زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو اس کے زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال کا نامی ہونا۔ جو اس کی سب سے آخری اور بنیادی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم شرط ہے۔ یاد رکھیے کہ جو حاجت ہوتی ہے یہ ہمارے پاس حاجت اصلیہ سے مراد ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کی ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر ضرورت پڑتی ہے، یا عام طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے مراد ایسی تمام عمومی چیزیں آ جائیں گی جس کے بغیر انسان کا اپنی زندگی گزارنا شدید مشکل اور دشوار ہو جائے، تو یہ حاجت اصلیہ کے اندر آ جائیں گی۔ اب حاجت اصلیہ ہمارے پاس 2 طرح کی ہے، اگر آپ اس کو لے لیں، ایک تو حقیقی ہمارے پاس حاجت اصلیہ آئیں گی جس کو حقیقی حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان ہے تو اس کی بقا جو ہے وہ کھانے پینے پر ہے، کھانے پینے کے بغیر انسان کا زندہ رہنا یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر بیوی بچے ہیں تو ان کا نفقہ، اسی طرح اگر انسان نے زندگی گزارنی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، گھر کے بغیر وہ زندگی کی نہیں گزار سکتا، تو رہائش کے مکانات، اور اسی طرح جو انسان کا سردی اور گرمی کے کپڑوں کے بغیر چونکہ گزارا ممکن نہیں، تو یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہیں۔ اور حاجت بعض اوقات ایسی حاجت ہوتی ہے کہ جو انسان کو پیسے کمانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ایک مستری ہے، وہ مستری عمارت بنا کر اپنے پیسے کماتا ہے۔ اب عمارت بنانے کے لیے اس کو اوزار کی ضرورت ہے، بغیر اوزاروں کے وہ اپنا کام نہیں چلا سکتا، تو یہ جو اس کے اوزار ہیں یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر آ جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر کوئی شخص کار رینٹ کا کام کرتا ہے، وہ کاریں کرائے پر دیتا ہے، تو اب اس کا روزگار جو ہے وہ کاروں کے ذریعے ہے، اب اس کی کاریں جو ہیں یہ اس کی حاجت اصلیہ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی فوٹو اسٹیٹ والا ہے، وہ فوٹو اسٹیٹ کے ذریعے اپنی کمائی کما رہا ہے، اپنا معاش حاصل کر رہا ہے، اب یہ جو فوٹو اسٹیٹ ہے یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر آ جائیں گی۔ اسی طرح دیکھیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے
کہ جیسے گھر کی بچوں کی تعلیم ہے، اسی طرح جو گھروں کے بل ہے، بجلی کے بل ہیں، ماں باپ کا خرچہ ہے، یہ ساری کی ساری اس کی حاجت کے اندر آ جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں تھی حاجت، جن کو نیڈز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس مال پڑا ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ دو، لیکن جو حاجت اصلیہ کے اندر آئے گا اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ نصاب کی جو تھی، یعنی زکوٰۃ کے لازم ہونے کی کچھ عمومی شرائط تھی۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے مزید مسائل اور اس کے زکوٰۃ سے متعلق مزید احکام ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کے کوئی مسائل ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔